بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ معاف کرنا یہ کتنا بڑا ایک اہم کام ہے اور کتنا اہم دینی فریضہ ہے۔ یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اور اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمارا اسلام اس پر کیا کیا انعامات دیتا ہے، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کر دینا یہ خدا کی صفت ہے۔ یہی صفت خدا اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، بس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ دوستو، آیت مبارکہ میں اللہ نے دوسروں کے قصور معاف کر دینے پر ابھارا ہے، اور اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7041۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں مومنوں کو انفاق پر ابھارا گیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں سے کئی گنا کر کے واپس لٹانے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب جو جتنا لوگوں کو معاف کرے گا اتنا ہی اللہ بھی اسے معاف کرے گا۔ دوستو، اللہ کے ناموں میں سے ایک بڑا خوبصورت نام ہے جس کو العفو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے درگزر کرنے والا، اور یہ صفت خدا کی مخلوق میں سے جس میں بھی ہوگی اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اوپر خدا کی جس صفت العفو کا ذکر ہوا، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے ذکر کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دینے والے بہت پسند ہیں۔ جب خدا اپنی تمام تر عظمت و جلال کے باوجود انسانوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہر وہ شخص جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ پہلے خود دوسروں کو معاف کرے تاکہ اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ دوستو، معاف کرنا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت سے عبارت ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کجے خلق اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم میں سے ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا خواہاں ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، بچہ یا خادم کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی ہے اور اس کی کوئی حرمتی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2328۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ دوستو، اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے تو یقیناً اس سے ضائع شدہ حقوق واپس نہیں آتے، لیکن دلوں سے نفرت، کینہ، بغض اور دشمنی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، انتقام لینے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا عمل یہی دراصل تمام افراد معاشرہ کو درپیش انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ جو معافی کی صفت اپنانے سے انسان خود بھی پرسکون، چین اور اطمینان میں رہتا ہے
اور معاشرے میں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ جو طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کی زیادتیوں اور مظالم کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بڑھے گا اور آپ اپنی زندگی میں یہ عظیم صفت ضرور پیدا کریں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات سے ہمیں معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔